مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ ہم نے اللہ کو یاد کیا. اور اللہ بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ جب بندے کے اوپر حالات بھیجتے ہیں تو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے بندے کی مدد فرما دیتے ہیں. یہ اللہ اپنے بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اے میرے بندے، تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرنا، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. اے میرے بندے، تو اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کرنا، میں عنایت کے ذریعے تجھے یاد کروں گا. قرآن مجید میں انہی لوگوں کو جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اولو الالباب، عقل مند لوگ کہا گیا، کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ذکر کرنے والے بندے کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے. اور یہ روڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی شبہات کے ذریعے سے اور کبھی شہوات کے ذریعے سے. شبہات کے ذریعے کا کیا معنی کہ دل میں شبہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں، اور یہ چیز اس بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. شریعت کی کسی چیز میں شک کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یعنی شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے پناہ مانگی اللہ کی، کیونکہ یہ شک انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو شیطان شبہات کے ذریعے سے، شکوک کے ذریعے سے انسان کو برباد کرتا ہے. ہمارے مشائخ نے کہا کہ تمہیں اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو تم اس کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دو. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے. اور یہ ابھی سے نہیں کام شروع ہوا، بہت پہلے سے. چنانچہ 10 ہجری مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی، سیدہ بدیہ ان کا نام تھا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو یہ خبر ملی فلاں علاقے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، صرف بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں. انہوں نے اس علاقے کے جو پھل تھے وہ کھانے چھوڑ دیے کہ مجھے کیا پتا یہ پھل اس باغ کا ہے جس کی ملکیت صحیح ہے یا شرعاً ٹھیک نہیں ہے. شک پیدا ہونے پر پھل کھانے چھوڑ دیے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی. تو میں تلاش کرو. چند دن کے بعد آیا، حضرت کوئی پتہ نہیں چلتا. تو میں اچھا یہ بتاؤ بکری کی عمر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ اتنے سال بکری کی عمر ہوتی ہے. تو جتنے سال اس نے کہا اتنے سال حضرت نے مارکیٹ سے بکری کا گوشت لے کر کھانا چھوڑ دیا. مجھے کیا پتا یہ چوری کی بکری کا کہیں گوشت نہ ہو جو مجھے دے دیا جا رہا. تو شک والی چیز، شبہ والی چیز، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے. اور آج ہم بیرون ملک کے ریسٹورنٹ سے چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں. بھئی انہوں نے کیا چیز اس میں ڈالی، کیا پکایا، ہمیں تو نہیں پتا. اگر ہم کھائیں گے تو اپنا باطن کا نقصان کریں گے، اپنی روحانیت کا نقصان کریں گے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل منور ہو تو ہمیں شبہ والی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا.
ابو عقبہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھ کے نکلے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی جیب میں کچھ دینار تھے، وہ گر گئے، تو دوبارہ گئے لینے کے لیے۔ ایک جگہ انہیں دینار پڑے ہوئے مل گئے، مگر دل میں خیال آیا ضروری تو نہیں کہ یہ میرے ہو سکتا ہے کسی اور کے گرے ہوئے ہو۔ اس خیال کے آنے کی وجہ سے انہوں نے ان دیناروں کو نہیں اٹھایا کہ کیا پتہ یہ کسی اور کے ہوں۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز میں شک پڑ گیا اب اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ شیطان انسان کو شہوات کے ذریعے سے گراتا ہے، اس کے ذہن میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس کا سمپل حل بتایا کہ تم ایسے خیال کو ذہن میں ٹکنے ہی نہ دو، جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آئے تم اللہ کو یاد کرو تاکہ یہ خیال ذہن سے فوراً نکل جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے فون پہ اگر کسی کا میسج آتا ہے، اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کا اختیار ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ سوچیں گے۔ اسی طرح شیطان ذہن میں خیال کا میسج بھیجتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا خیال ہے اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو نہ پڑھیں، اگنور کر دیں، کوئی نقصان نہیں دے گا۔ خیال کا ذہن میں آ جانا یہ برا نہیں ہے، خیال کا خود ذہن میں لانا اور اس کو ذہن میں جمانا یہ برا ہوتا ہے۔ جس میں بندے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پر اس کی پکڑ بھی نہیں فرماتے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جنگلی ہرن اور اڑتے پرندے کو کوئی شخص بیچ نہیں سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ جنگل میں فلاں ہرن پھر رہا ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں، پیسے مجھے دے دیں۔ اس کی بے ہو ہی نہیں سکتی، کیوں کہ چیز کے اوپر قبضہ اختیار نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، اڑتے پرندے پر اختیار نہیں ہے۔ تو جب غیر اختیاری چیز کی بے نہیں ہو سکتی تو غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں تھا، ہم تمہاری پکڑ کیسے کریں؟ غیر اختیاری خیالات کا آنا نہ معصیت ہے نہ مرض ہے، یہ کوئی مرض کی بات نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو بھی خیال آ جاتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے، پہلے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے اندر شہوت کو ابھارتا ہے، اور جب شہوت ابھرتی ہے تو انسان اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ تو وسوسہ، پھر شہوت، پھر عمل، یہ تین سیڑھیاں ہیں جو انسان چڑھتا ہے۔ اگر اس نے وسوسے کو شروع میں رد کر دیا تو یہ انسان کے لیے عبادت بن جائے گی، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے کہ شیطان نے گناہ کا خیال ڈالا مگر میرے بندے نے اس کی بیعت پہ لبیک نہیں کہا، اس کی بات کو ماننا نہیں، تو وسوسے کو اگر شروع میں رد کر دیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی، اور اگر اس وسوسے کو سوچنا شروع کر دیں گے تو یہ چیز عادت بن جائے گی۔ وسوسہ انسان کے اندر شہوت کو بیدار کرتا ہے، شہوت انسان کے اندر عمل پیدا کر دیتی ہے، اور عمل بالآخر عادت بن جایا کرتی ہے۔ اب ذہن میں آنے والا ہر خیال یا تو عبادت بن سکتا ہے یا عادت بن سکتا ہے۔ اگر رد کر دیں گے تو عبادت بنے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، اور اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو بالآخر گناہ کر بیٹھیں گے اور یہ عادت بن جائے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے وقوف قلبی کی تلقین کی۔ وقوف قلبی کا کیا معنی؟ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہونا۔
لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر گھڑی ہر آن دل میں اللہ کی طرف ہو دھیان. تو جب کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جانا تو پھر یہ چیز انسان کو نقصان نہیں دے سکتی. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو جی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ذہن میں خیال نہ رہے لیکن ہم کمزور ہیں. شیطان اتنا زور کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو انسان یہ سوچے اگر میں یہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ سے سلب ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا میں مستحق بن جاؤں گا. تو نعمتوں کے سلب ہونے کی اور عذاب میں جانے کی بات اگر آپ سوچیں گے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اے اللہ مجھے آپ ایسے وساوس سے نجات عطا فرما دیجیے. شیطان بدبخت کو میرے اوپر اختیار نہ دیجیے. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. اللہ کے لیے شیطان کو روکنا آسان ہے. حضرت قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے پہرے کے لیے اپنے گھروں کے باہر کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ان کو ملنے کے لیے آئے تو وہ کتا نئے بندے کو دیکھ کے بھونکتا ہے. اب اس بندے کے پاس 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہیں سے واپس اپنے گھر چلا جائے. اگر گھر چلا گیا تو اس کو اپنے اس دوست سے کبھی بھی وصل نصیب نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو راستے سے واپس آ گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کتے کے ساتھ لڑنا ہی شروع کر دے ڈنڈا لے کے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو اطلاع دے, اس کو پکارے جی ذرا اپنے کتے کو آپ کنٹرول کیجئے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے کتا رکھا ہوتا ہے نا وہ کتے کو اشارہ کر دیتا ہے ٹونی پیچھے ہٹ جاؤ تو کتا دم دبا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے. تو حضرت قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اللہ رب العزت کے دروازے کا کتا ہے. جو اللہ تعالی تک پہنچنا چاہتا ہے یہ کتا اس کو بھونکتا ہے. اب شیطانی وساوس کی وجہ سے ذکر کرنا چھوڑ دینا, مراقبہ چھوڑ دینا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یا پھر ہم شیطان کے ساتھ لڑتے ہی رہیں, یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے ہم اللہ سے مدد مانگیں, اے اللہ مدد فرما دے اور ان وساوس سے ہمیں نجات عطا فرما دے. جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو شیطان کے وساوس ختم ہو جائیں گے, ہمارے لیے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحر گائی. تہجد کا وقت اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے. انسان گھر میں ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, کئی مرتبہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خوب تنہائی ہوتی ہے. اس وقت میں اٹھ کے اگر مصلے پہ بیٹھے اور اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے, یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. اس دعا کی برکت آپ دیکھیں گے کہ وسواس کم ہو جائیں گے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ذکر کے دوران جتنے وساوس زیادہ آتے ہیں بندے کو اس پر انعام بھی اتنا زیادہ ملتا ہے. ہم نے تو اپنے رب کو یاد کرنا ہے. اگر ذکر میں لذت ملے گی پھر بھی یاد کریں گے,
اگر لذت ملنے کی بجائے وساوس آئیں گے پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کریں گے، لیکن جن کو وساوس آتی ہیں ان کو اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنی کوشش کریں گے اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اتنی زیادہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ پوری دنیا میں یہ قانون جاری و ساری ہے، عدلے کا بدلہ۔ آپ غور کریں، ساری زندگی پرندے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، اور جب پرندے مر جاتے ہیں تو ان کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی انسان زمین کی دی ہوئی سبزیاں اور پھل کھاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جسم کے گوشت کو زمین کی مٹی ہی کھایا کرتی ہے۔ تو ہم اگر شیطان کے ساتھ لڑیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، بدلہ ضرور ملے گا، اور اگر شیطان کی بات مانیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اب اس کے لیے اپنے معمولات کو باقاعدگی سے کرنا ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ مسجد میں اعتکاف میں، نفلی اعتکاف میں وقت گزارا کرتے تھے، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسجد میں اعتکاف میں وقت گزارتے تھے۔ آج یہ عادت ختم ہو گئی، جس وجہ سے ذکر کے اثرات ہمارے اندر نظر نہیں آتے۔ عورتیں پہلے وقتوں میں مصلی کے اوپر لمبا وقت نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، ذکر کرتی تھی، مصلی پہ ان کے خوب 2-3 گھنٹے گزرا کرتے تھے، اور آج کی عورت تو مشکل سے نماز پڑھتی ہے اور مصلی لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو مصلی پہ بیٹھنا اچھا لگے گا۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد میں بس میں بیٹھا رہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء